کردستان کا ایک شہزادہ صلاح الدین ایوبی جو نور الدین زنگی کے شاگرد تھے اور ان کی فوج کے سپاہی تھے، ان کو یہ روزانہ خبریں تھی کہ بیت المقدس میں سب کچھ اجاڑ دیا گیا ہے، مسلمانوں کی اذان بند ہے، وہاں نہ جمعہ کا خطبہ ہو سکتا ہے، نہ ہی عبادت کے لیے وہاں پر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ ایک دن گزر رہے تھے، انہوں نے ایک لکڑی کا ممبر بنوایا اور پھر عزم کر لیا کہ یہ ممبر میں بیت المقدس میں رکھ کر کے رہوں گا اور اس سے خطبہ دیا جائے گا۔ وہ ان کا عزم تھا اور اس پر لے کر کے چلتے رہے۔ تقریباً آپ نے 17 جنگیں لڑی ہیں، 17 جنگیں لڑی، اور صلاح الدین ایوبی کو جو درپیش مسائل تھے وہ کہا گیا ہے کہ پہلے تو انہوں نے جو روڈ میپ بنایا تھا اس حساب سے ان کو 2 سال کے اندر یہ جنگوں میں فتح کر لینا تھا۔ 2 سے 4 سال کے اندر ان کے دماغ میں یہ تھا کہ بیت المقدس کو میں حاصل کر لوں گا، لیکن فرماتے ہیں کہ اپنوں کی مخالفت اتنی تھی، جگہ جگہ سے کوئی مسلمان بیٹھا ہوا ہے، نواب بیٹھا ہے، کہیں کوئی کسی چھوٹے علاقے کا خلیفہ، کوئی گورنر، سب پکڑ پکڑ کر کے ان کی ٹانگ کھینچیں، ان کے فوجیوں میں ورغلائیں اور الگ الگ وسوسے ڈالیں، جس کی وجہ سے پہلے اپنوں سے بھیڑتے بھیڑتے آپ کو 18 سال لگ گئے۔ بیت المقدس پھر پہنچے، صلیبیوں سے معرکہ آرائیاں ہوتی رہیں، پھر وہ 87 سال کے بعد صلاح الدین ایوبی نے دوبارہ بیت المقدس کو ان عیسائیوں سے پاک کیا اور آپ نے وہ ممبر وہاں پر لگایا اور تاریخی خطبہ عطا کیا تھا۔ اس کے بعد وہ بیمار ہو گئے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ 17 جنگیں جس نے لڑیں، اور عیسائی آج بھی صلاح الدین کے نام سے ڈرتے ہیں اور بہت سارے تعریف بھی کرتے ہیں کہ ایسا جرنیل ہم نے دیکھا ہی نہیں دنیا میں صلاح الدین ایوبی کی طرح۔ وہ خون کا پیاسا نہیں تھا، وہ امن کا پیاسا تھا۔ کتنے تو قیدی ایسے آتے تھے جن کو وہ صرف ایگریمنٹ کر کے آزاد کر دیتا۔ عیسائی اس بات پر آج بھی اقرار کرتے ہیں کہ جنگوں میں قید جو ہونے والے کو کوئی چھوڑتا نہیں ہے، لیکن صلاح الدین ایوبی ایک نہیں لاکھوں لوگوں کو آزاد کیا ہے، 1000 بھی نہیں، لاکھوں لوگوں کو آزاد کیا ہے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ ان کی تربت پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کا آخری وقت آیا تو رونے لگے، بستر پر رو رہے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں میں نے منت مانگی تھی اللہ سے کہ اے اللہ بیت المقدس فتح ہو جائے تو میں حج پہ جاؤں گا۔ کہا تو پھر کیا ہوا؟ کہا میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں حج کر سکوں۔ یہ وقت کا وہ عادل حکمران جس کی تاریخ عدل سے بھری ہوئی ہے، لیکن یہ بھی تاریخ ہے کہ مال لوٹ کر کے اگر اپنا محل بنایا ہوتا تو صلاح الدین کے بہت سارے آج محلات ہوتے، لیکن وہ آخر وقت بستر پر اس غم سے رو رہے تھے کہ میرے پاس حج پہ جانے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ جس کے زیر نگیں کتنے علاقے آتے تھے اس وقت، بہت سارے علاقوں کا وہ خلیفہ۔ لیکن میرے عزیزو، اسلام کی سچی تاریخ ایسے ہی خلفاء سے ہے، ایسے ہی خلفاء سے نظام ہے۔ پھر یہ زمانہ چلتا رہا، تقریباً 800 سال گزر گئے، 1921 آیا، 1921، یہ جو گزری ہوئی سینچری ہے ابھی ہماری، یہ فرسٹ ورلڈ وار جب ہوئی، پہلی جنگ عظیم، اس جنگ کے دوران یہودیوں نے زبردستی اجازت مانگی برطانیہ کو ثالث بنا کر کے، کیونکہ جب ترکی کی حکومت ختم ہو گئی جس کو خلافت عثمانیہ کہا جاتا ہے، جب وہ کمزور ہو کر گر گئی، کیونکہ ان کا دبدبہ تھا، یہ آخری خلافت ہے جو زمین پر تھی، اگرچہ خلافت کے نام سے جو مشہور رہی، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے لے کر یہ ترکی کی خلافت عثمانیہ تک اس روئے زمین پر خلیفہ ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی رہا، لیکن 1921 سے لے کر 1921 سے لے کر اب کا زمانہ آ گیا 2023، اتنے سال، 100 سال گزر گئے، پوری دنیا میں اب کوئی خلیفہ مسلمانوں کا نہیں رہا۔ بادشاہ تو بہت سارے ہیں، امیر المومنین اور خلیفہ کے نام سے اس روئے زمین پر اب کوئی نہیں۔ ان ظالموں نے ہماری خلافت کے نظام کو مار ڈالا، ختم کیا، خلافت کو زمین سے ختم کیا۔ اب لوگوں کو نیا لگتا ہے کہ خلافت کا مطلب کیا ہے؟ خلافت ایک نظام ہے پورا،
پورا نظام ہے. جب ڈیموکریسی ایک نظام ہے، کمیونزم ایک نظام ہے، تو اسی طرح سے خلافت جو ہے میرے مصطفیٰ کے نظام کا نام ہے. جب یہ ختم ہوا تو پھر